آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو اللہ سے ڈرائیں گے، بلکہ ہمیں تو بچپن سے ہی اللہ سے ڈرایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، لیکن مسئلے پتہ ہے کب شروع ہوتے ہیں؟ مسئلے تب شروع ہوتے ہیں جب آپ اللہ کے غضب کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن اس غضب کے ساتھ اللہ کے رحم کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ بڑی ناانصافی کرتے ہیں ہم کہ ہم لوگوں کو اللہ کا تعارف صرف اس کے غضب سے کرواتے ہیں، ہم اس کے رحم کا تذکرہ نہیں کرتے۔ حالانکہ میں جب بھی قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے ایک بات کا ہمیشہ احساس ہوتا ہے کہ قرآن میں جس جگہ پہ اللہ کے غضب کا ذکر کیا گیا ہے، ہر اس جگہ پہ اللہ کے رحم کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرو گے تو سزا ملے گی، بالکل اس کی اگلی آیت میں پتہ ہے کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس کی اگلی آیت میں لکھا ہوتا ہے لیکن اگر معافی مانگ لو گے اور لوٹ آؤ گے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ یہ ایک لیکن انسان کو بدل دیتا ہے۔ اس ایک لیکن سے دل اللہ کی طرف پھر جاتے ہیں، لیکن یہ لیکن ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں جاتا، سب غضب تک بات ختم کر دیتے ہیں، اس سے آگے کی کہانی ہمیں سکھائی ہی نہیں جاتی۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا مقصد آپ کو دین سے صرف دور کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کو تدبر سے روکتے ہیں وہ اسی لیے روکتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ سچ تک پہنچ سکیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن پر تدبر کریں اور جانیں کہ آپ کا رب تو سب سے زیادہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ آپ کے رب کا رحم اس کے غضب پہ بھاری ہے، اس لیے اس کا رحم نہیں بھولنا آپ نے۔ آپ اللہ سے محبت کریں گے تو ہی تو دل اس بات سے ڈرے گا کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ جو کینسل کلچر ہے، اس کلچر سے ہمیں اب باہر نکلنا ہے۔ یہ جو سیم کلچر ہے، ہمیں اس میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ ہمیں اللہ سے محبت ہوگی تو ہی تو ہمیں یہ ڈر ہوگا کہ ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا خود سے، لیکن نہیں، ہمیں شروع سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تو جہنم میں پھینک دے گا، اللہ تو معاف نہیں کرے گا۔ ہمیں ہمارے گھر والے بھی یہی سکھاتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی جو حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں وہ بھی ہمیں یہی تعلیمات دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی آج ہم میں سے کتنے لوگ نماز بھی اس خوف سے نہیں پڑھتے کہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو سزا ملے گی۔ اللہ انسانوں جیسا نہیں ہے۔ یہ جو 2-4 لوگوں نے آپ کے ذہن کو خراب کر رکھا ہے نا، اور آپ کی ہر نیکی کو یہ ضائع قرار دیتے ہیں، یہ اصل میں شیطان ہے۔ شیطان انسانوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، اور انسانوں کی شکل میں موجود شیطانوں کو پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کی باتوں سے آپ خود کو اللہ سے دور محسوس کرنے لگتے ہیں، اور آپ کا اور اللہ کا تعلق کمزور پڑنے لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی، اور ہمیں خود سارا قرآن پڑھ کر یہ جاننا ہوگا کہ ہمارا اللہ ویسا نہیں ہے جیسا لوگ ہمیں بتا کر ڈراتے ہیں۔ ہمارا اللہ ہماری کوششیں دیکھتا ہے، وہ ہماری ایک غلطی پر ہماری ساری نیکیوں کو خاک میں نہیں ملا دیتا جیسے انسان ملا دیتے ہیں۔ وہ ہمیں بدلنے کا موقع دیتا ہے، وہ ہمیں انسان ہونے کا مارجن دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم کتنی اسٹرگل کر رہے ہیں، اسے معلوم ہے کہ ہم کیسے انسان ہیں، اور اس کا جاننا ہی کافی ہے۔ لوگوں نے قیامت والے دن ہمارے اجر کا فیصلہ نہیں کرنا، اور نہ ہی لوگ دنیا میں ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اس لیے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ جس نے اللہ سے محبت کی لذت ہی نہیں چکھی، اسے کیا پتا اس محبت کا ذائقہ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن لوگوں سے ہماری پوچھ گچھ نہیں کرنی۔ اللہ نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ ہاں بھئی بتاؤ ذرا فلاں نے قرآن سے کیا سیکھا۔ اللہ نے میرا سوال مجھ سے ہی کرنا ہے، اسی طرح اللہ نے آپ کا سوال بھی آپ سے ہی کرنا ہے کہ آپ بتائیں آپ نے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی کتنی کوشش کی، آپ نے خود اپنی عقل سے کتنا کام لیا۔ اور جہاں تک آج کے دور کی بات ہے تو ہم نے اپنی عقلوں کو کام میں لانا چھوڑ دیا ہے۔ یقین کریں ہمیں سادہ سے سادہ بات بھی سمجھ نہیں آتی ہے، ہم ہر وقت کنفیوز ہوئے پھرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہمیں کسی چیز کا پکا علم ہو نا کہ اس چیز کی اصل حقیقت کیا ہے، لیکن پھر دوسرا آ کر ہم سے یہ کہنے لگے کہ یہ چیز تو ایسی ہے ہی نہیں، تب بھی ہم سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی شک میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں تو ان چیزوں پر بھی کانفیڈنس نہیں ہے جو ہمیں کنفرم ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ اور ہمارے ایمان کیوں کمزور ہیں؟ کیونکہ ہماری زندگیوں میں قرآن موجود نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والے یوں شک میں نہیں پڑ جاتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں یا جو سن رہے ہیں وہ درست ہے، یا پھر دال میں کچھ کالا ہے۔ لیکن میں نے ہمیں دیکھا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ہم یہ فیصلہ ہی نہیں لے پاتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے،
کسی چیز کا علم نہ ہونا بری بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کچھ نہیں جان سکتے، لیکن یہ پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ مجھے کسی بات کی اتنی انفارمیشن نہیں ہے، اس بات کو جاننے کی کوشش نہ کرنا، یہ بری بات ہے۔ آج کل تو انٹرنیٹ نے ہمارے لیے اتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ ہر چیز ایک کلک پہ آپ کے پاس آ جاتی ہے، لیکن ہماری سستی کی انتہا یہ ہے کہ وہ ایک کلک بھی ہمیں بہت محنت کا کام لگ رہا ہوتا ہے، اور یہی سستی ہمیں مجبور کر دیتی ہے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے۔ ہم سوشل میڈیا کھول کر اسلامک پیجز کو تو فالو کر لیتے ہیں، لیکن ہم سے اتنا نہیں ہوتا کہ گھر میں جو شیلف پہ قرآن رکھا ہے اسے ہی کھول کے پڑھ لیں، اور پھر جب ہم ایسا نہیں کرتے اور لوگوں کی باتیں سن کر اپنے اللہ کے بارے میں ان لوگوں جیسا ہی امیج بنا لیتے ہیں، تو ہمارے سارے کانسیپٹ الٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود تو کبھی سچ کھول کر دیکھا نہیں ہوتا، بس جو لوگوں نے بتایا اس پر یقین کر لیا۔ اس لیے ہمیشہ قرآن کھول کر خود سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ فوراً کسی بھی بات پر اپنی رائے قائم نہ کر لیا کریں، خود کو سوچنے کا تھوڑا سا وقت دیا کریں اور پھر فیصلہ کیا کریں۔ آخر میں ایک بات کنفرم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، انسان تو ہمیشہ آپ کی غلطی پکڑنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ انسان تو آپ پہ صرف اس لیے نظر رکھتے ہیں کہ آپ سے کوئی کوتاہی ہو اور وہ فوراً آپ کی اس کوتاہی کو پکڑ کر آپ کو دنیا کے سامنے ذلیل کریں، لیکن ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے۔ وہ تو ہم پر نظر رکھتا ہے کہ کب ہم کوئی نیکی کا کام کریں اور وہ اس نیکی پر ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ اس بات کو مانتے ہیں۔ لوگ آپ کے سامنے پرفیکٹ بن کر آتے ہیں اور آپ پر نکتہ چینی کرتے ہیں، وہ آپ کو خود سے کمتر ہونے کا احساس دلاتے ہیں، لیکن ہمارا رب تو غفور ہے، معاف کرنے والا ہے۔ وہ ہماری کوتاہیوں کو ایک توبہ پر ڈھانپ لیتا ہے، وہ ہمیں بار بار خود کو بہتر بنانے کے موقع فراہم کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں اور اسے ہم پرفیکٹ چاہیے بھی نہیں، اسے بس ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہوئے چاہیے ہیں، اور شکر ہے اس بات کا کہ اس نے ہمارا حساب کتاب انسانوں کو نہیں سونپ دیا، ورنہ ہمیں تو انسانوں نے کب کا مار دیا ہوتا۔ خدا کے ترازو کے آس پاس داڑھیوں، مسواکوں، تسبیحوں، مسلوں، برقوں اور ٹوپیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، پر خدا نے انسانوں کی صرف روحیں تولنے کا حکم دے دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یا اپنے دوستوں کو مینشن کریں، ہو سکتا ہے آپ کے اس عمل سے کسی